الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی اقبال صاحب، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج کا موضوع بنیادی طور پر جو سیالکوٹ میں تعلیمی ادارے ہیں ان کے نصاب کے حوالے سے ہے۔ تو آپ چونکہ ماشاءاللہ ماہر تعلیم ہیں، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو آغاز ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ اپنے علمی اور عملی سفر کے بارے میں بتائیے گا ہمیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے اس پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ دوسرا، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ جو گفتگو ہم کریں وہ ہمارے لیے تو فائدہ مند ہو ہی گی، لیکن سننے والوں کے لیے بھی سود مند، اور آئندہ ہماری جس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی پرثمر ہو انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، تعلیمی سفر کے آغاز کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو اب تک بھی تعلیمی سفر جاری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی بھی میں ایم فل کمپلیٹ کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو 1989 کی بات ہے جب میں نے گورنمنٹ پائلٹ اسکول حالیہ دانش اسکول میں داخلہ لیا۔ صحیح ہے۔ میٹرک 95 میں مکمل کرنے کے بعد اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں نے پی انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ ماشاءاللہ۔ وہ ایک زمانہ تھا جب این سی سی کا دور بھی ہوا کرتا تھا، صحیح ہے، بالکل۔ تو این سی سی کرنے کا بھی جو ہے وہ اتفاق ہوا، اس میں بھی الحمدللہ پوزیشن حاصل کی ماشاءاللہ کمپنی کمانڈر کے طور پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو گیا، مطلب کہ پڑھنا اور پڑھانا ساتھ ساتھ تب سے چل رہا ہے۔ زبردست۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ 25 سے 30 سال کا تو تجربہ ہی ہے تقریباً پڑھنے اور پڑھانے دونوں کا۔ زبردست زبردست۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ یہ اس کی توفیق سے ہی سب ممکن ہے، وگرنہ انسان کیا ہے، اس کے پاس تو کچھ اپنا وہ کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر۔ میں نے بی اے کیا، پھر ماسٹرز کیا، اردو میں ماسٹرز کیا، پاک اسٹڈی میں ماسٹرز کیا، ہسٹری میں ایم اے کیا، ماشاءاللہ ایجوکیشن میں ماسٹرز ہے، ایم ایڈ ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اتنا ہی پہلے مختلف سکولز میں پڑھاتے پڑھاتے پھر کالج کی طرف آ گئے۔ تو سکولز میں ہے تعلیم الاسلام پبلک سکول، ایک ٹپس ہوا کرتا، ابھی بھی ہے غالباً، گوہت پور میں ایک سکول ہے، یہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ زبردست۔ پر اس کے بعد پھر یہ ہاورڈ گرامر سکول ہے یہاں پہ کوٹ روڈ پہ، ماشاءاللہ یہاں پڑھایا۔ پھر ڈسپریٹ سکول میں پڑھایا، اور بھی ہاں ہیپی ہوم سکول میں پڑھایا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد میں نے اپنے کالج کے سفر کا جو آغاز ہے وہ سی پی کالج سے کیا، کمپریہنسو پنجاب کالج، عمران صاحب کا یہ کالج ہے۔ پھر ای ایل سی کے پلیٹ فارم کو جوائن کیا، سر کاشف محمود صاحب، جانا مانا نام شہر سیالکوٹ کا، ان کے زیر سایہ ایک ہمالیہ کالج چل رہا ہے، اس میں 5 سال کام کیا ای ایل سی کے پلیٹ فارم سے ہی۔ صحیح ہے۔ اور اس وقت میں پنجاب کالج کوٹی لاہورہ میں شعبہ اردو کا انچارج ہوں۔ ماشاءاللہ زبردست ہو گیا سر۔ اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا آپ کا ماشاءاللہ سیالکوٹ میں بہت وسیع ایکسپیرینس ہے، مختلف انسٹیٹیوشن کے ساتھ کام کرنے کا، درس و تدریس کے حوالے سے آپ نے ڈفرینٹ اسکولز اور کالجز میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو آپ کے خیال میں جو سیالکوٹ کے اسکولوں اور کالجوں کا جو نصاب ہے وہ ہماری جو سیالکوٹ کی صنعتی، معاشی اور معاشرتی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے موضوع ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ تعلیم حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہے، اس کو عملی جامہ بھی پہنایا جانا چاہیے، اور یہ دوسروں کے لیے فائدہ مند نظر آنی چاہیے۔ ہماری شخصیت سے دوسرے لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس شخصیت کے ذریعے ہمارے معاشرے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، اور اس معاشرے سے ہماری اس قوم کو، اس ملک کے وطن پاکستان کو کتنا فائدہ ہم پہنچا رہے ہیں۔ یہ تو کچھ نہیں ہے کہ آپ نے علم حاصل کیا، نوکری کی اور اپنا ایک روایتی زندگی گزاری اور چلتے بنے۔ تو بہت اچھا یہ موضوع ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نصاب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سچ ٹو بی ویری فرینک، کھلے لفظوں میں بات کرنی چاہیے تاکہ کچھ فائدہ ہو گفتگو کا بھی، کچھ سمر، کچھ آؤٹ پٹ بھی سامنے آئے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول میں جب زیر تعلیم تھا تو وہاں پہ نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ عملی تعلیم جو ہے اس میں 3 شعبے ہوا کرتے تھے،
کلاس ششم سے ہفتم اور ہشتم تک ہمیں وہ 3 سال اپنی چوائس پہ سلیکٹ کرنا ہوتا تھا کہ ہم بجلی کے مضمون کو رکھ رہے ہیں, صحیح ہے, ہم لکڑی کے مضمون کو رکھ رہے ہیں, یا پھر وہ ایک ڈرائنگ ہوا کرتی تھی. صحیح ہے. تو میں آپ یقین جانیں یہ آج بھی میرے لیے فائدہ مند ہے. میں نے 3 سال بجلی کو سلیکٹ کیا اور اب میں اپنے گھر کے سارے بجلی کے کام خود سے کرتا ہوں. ہم لوگ کیا ہے پڑھ لکھ جاتے ہیں اور پڑھنے لکھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانا. سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے, ہمیں چاہیے کہ جس شعبے میں بھی ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اس میں جھجک محسوس نہ کریں, کام کرتے ہوئے نئی جو ہیں جدتیں نئی چیزیں سامنے لائیں. ہمارے روایتی طور پہ ہمارے جہاں جو پریکٹیکل کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ میں اب ان کے لیے کیا لفظ بولوں, بیچارے کہوں کہ کیا کہوں, وہ کام میں نہیں آنا چاہتے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے کہ عملی نصاب میں ڈیفینیٹلی اب پریکٹیکل کی ایگزامپل لے لیں. ہمارے 9th میں بچوں سے پریکٹیکل لیے جاتے ہیں تو ان کی کتنی کہ وہ اہمیت ہے, نمبر حاصل کرنے تک کا وہ کام ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ باقاعدہ ورکشاپس ہوں. یہ آپ یہاں پہ پیرس روڈ پہ لے لیں, ٹیکنیکل کالج موجود ہے, شاہپور میں VTI کالج موجود ہے, کنٹونمنٹ پلازا کے سامنے ٹیپٹا ہے, کئی ایک گورنمنٹ نے ادارے کھول رکھے ہیں. کدھر ہیں, کون جا کے یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے, یا اگر کرتا ہے تو کدھر گئی وہ جو آپ کے سامنے کریم آئی ہے, صحیح ہے, وہ کہاں پہ امپلیمنٹ ہوئی. تو آپ کا سوال یہ آپ یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ نصاب میں کس طرح سے یہ جو ہے نا اس کو شامل کیا جائے تاکہ ہماری معاشی ترقی میں یہ سود مند ثابت ہو. تو سر آپ نے جیسے بتایا کہ جو ہے وہ آپ نے بجلی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اپنے اسکول میں پڑھا اور وہ آپ کے لیے بڑا مستفید ہوا, آج بھی فائدہ مند ہوا. اور اسی طرح سے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو سیالکوٹ کی جو سند ہے اس سے متعلقہ علوم جو ہے وہ آیا ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. صحیح ہے, بالکل ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہاں سرجیکل کے آلات جراحی کے ماہرین مشینری کے بغیر, سہولتوں کے بغیر ایسا کاریگر موجود ہے. کچھ ہمارے آباء و اجداد لے لیں, اب موجودہ حالات میں لے لیں, وہ چیزیں جو جرمنی انوینٹ کرتا ہے, سیالکوٹ کو یہ شرف حاصل ہے, وہ مشینری کے بغیر وہ چیزیں بنا جاتے ہیں. تو اگر انہیں یہ وسائل ہی دے دیے جائیں, یہ نصاب میں چیزیں شامل ہوں, پڑھایا جائے, ہر بچہ جو گھر سے پڑھنے کے لیے اسکول آتا ہے, آدھے سے زیادہ بچے اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ بٹاتے دکھائی دیتے ہیں, انہیں پہلے سے زیادہ کام آتا ہوتا ہے. صرف یہ ہے کہ یہ جھجک ختم کریں, اس جھجک کو ختم کریں. اور بچوں کو جب ماں باپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے جھجک نہیں تھی تو اب پڑھ لکھ کے کس بات کی جھجک ہے؟ بالکل صحیح ہے. سرجیکل کی صنعت لے لیں, صحیح ہے, اسپورٹس کی صنعت لے لیں. سیالکوٹ کا نام جانا مانا نام ہے اسپورٹس اکوپمنٹس کے اندر. میوزیکل انسٹرومنٹس لے لیں, لیدر گارمنٹس لے لیں, اور آلات یہ جو ہے یہ کٹلری لے لیں. کئی ایک ایسی چیزیں جو شاید ابھی میں بیان میں نہیں ہے, جہاں پہ سب لوگ دستی کام کرتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو کام ہے, یہ ہنر ہے, یہ علم اور ہنر کی شکل میں ہمیں جو ہمارا نصاب ہے اسکولوں کا, کالجوں کا, یونیورسٹیز کا, اس میں شامل کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیں اس صرف تصویروں کی حد تک اقبال کی تصویر لگا دی, کچھ لوگ کام کرتے ہوئے لگا دیے, یہ نہیں, بلکہ پریکٹیکلی بچوں کو سمجھایا جائے. صرف بچوں میں اور یہ ماحول میں تضاد رکھ دیا جاتا ہے فرق. وہ بچے, میں اب پھر سے کہہ رہا ہوں, بہت سارے بچے ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ گھر پہ ہاتھ بٹا کے آ رہے ہوتے ہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے, ٹھیک ہے, لیکن آگے اسکول میں وہ نصاب ہی نہیں ہوتا. تو کیا ہی اچھا ہو, چلیں پریکٹیکل نہیں تو متعارف ہی کروا دیا جائے, تاکہ وہ اپنے باپ کا, اپنے آباء و اجداد کا شعبے کا کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے شائع فیل نہ کرے کہ میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. اب فرض کریں ایک بچہ ہے, اس کے والد صاحب جو ہیں, آپ اس کو ایلیٹ کلاس کو نہ لیں, زیادہ تر تو لوگ وہ ہیں جو میڈیاکر فیملی سے ہیں, تو وہ تو سارے, اگر چلیں چھوڑیں اس زمانے کو جو ہمارا زمانہ ہے, اگر آج بچے ہاتھ نہیں بٹا رہے لیکن باپ کو, والدین کو, بڑے بڑوں کو اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے گھر پہ سن رہے ہوتے ہیں, اگر وہی نصاب میں چیز شامل ہو تو کیا ہی اچھا پروڈکٹ سامنے آئے. بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کی اس رائے سے متفق ہوں کہ بالکل پورے فل فلیج کے ساتھ یہ نصاب میں چیزیں شامل کی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز کہ نصاب بھی تو مختلف طرح کے یہاں پہ رائے جانے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.
کوئی ایک ایلیٹ کلاس کے اسکولز ہیں صحیح. ذرا معذرت کے ساتھ جہاں جی. لیکن چونکہ ہم لوگ پروڈکٹیو پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے بالکل ہیں ایسے ہی ہے تو ذرا سر. کھلے دل کے ساتھ براڈ مائنڈیڈ کے ساتھ بات کرنی چاہیے. صحیح ہے. تو ان کا کچھ رہن سہن اور ان کے نصاب و طور تبار صحیح. ہو رہے ہیں، ذرا درمیانے لیول پہ آئیں تو کچھ اور ہیں، گورنمنٹ صحیح. لیول پہ آئیں تو کچھ اور ہیں. ایک جیسے لازمی مضمون ہے نا، یہ بڑی پیاری بات یہ گفتگو کے دوران میرے صحیح. ذہن میں آئی ہے، لازمی مضامین شامل ہیں تو کوئی کیوں نہ ایک لازمی مضمون کے طور پہ یہ جو آپ چاہ رہے ہو جی جی. کہ پریکٹیکل ہاں ہاں جو ہیں جو ہمارے عملی زندگی میں ہمارے مددگار ثابت صحیح. ہوں اس کو بھی ایک بیچ میں شامل کر دیا شامل جائے. کیا جائے. تو آپ کا کیا خیال ہے سر کہ اگر اس طرح کے جو مضامین ہیں وہ اسکولس کے کالجز کے نصاب کا حصہ بنے تو اس سے جو ہے وہ جو طالب علم ہے اگر وہ اپنی ایجوکیشن کسی بھی وجہ سے نہیں کمپلیٹ کر پاتا تو اس کو کوئی ایسا ہنر ملے گا، کچھ ایسا علم ملے گا کہ وہ اپنے لیے روزگار کما سکے. بالکل. یا عموماً تو ہمارا یہی تصور ہے جی جس نے پڑھنا ہے اس نے بڑا افسر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے، لیکن سارے لوگ ڈاکٹر اور انجینئر تو نہیں بنتے. تو جیسے سیالکوٹ ایک جو ہے وہ صنعتی شہر ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر جو ہے وہ اسکولوں میں بچوں کو یہ مضامین پڑھائے جائیں، یہ چیزیں ان کی بتائی جائیں تو وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں گی اور یہ سیالکوٹ کے لیے بہتر ہوگا؟ سیالکوٹ کیا ہر طبقہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. صحیح ہے. کہ صرف پڑھ لکھنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ کیا اپنے اوپر یہ لاگو کر رکھا ہے کہ اب میں نے کام کوئی نہیں کرنا. صحیح ہے. ایک موٹر مکینک کی لے لیں، بالکل بائک صحیح ہے. مکینک کی لے لیں، صحیح ہے. وہ اس کے لیے پڑھے لکھا آدمی جو ہے وہ مکینک نہیں بنتا. بالکل صحیح. ہمارے یہاں یہ پتہ نہیں عجیب سی جو ہے وہ کیمسٹری ہے کیمسٹری ہے. کہ حالانکہ وہ اگر میدان میں آئے صحیح تو ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ وہ لوگوں کو کہانیاں سنانے کی بجائے ایگزیکٹ بتائے کہ میں نے بائک پہ یہ کام کیا صحیح ہے، ہے. کیونکہ وہ کہانی ماسٹر ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. وہ اصل بات ہمیں نہیں بتاتا کہ صحیح میری ہے. اپنی غلطیاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا تھا اس کے سارے بالکل. انڈیکس کوئی. صحیح ہے. تو میرا خیال ہے اس جھجک کو ختم کرنا ختم کرنا چاہیے. چاہیے. اور چلیں اب مشینری کا دور ہے، ہاں کون سا کوئی آپ نے سارا کام ہاتھ سے ہی کرنا ہے، صحیح ہے. کمپیوٹرائز سسٹم ہے، بالکل سی این سی صحیح. مشینز کو لے لیں، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. سرجیکل کی فیلڈ کے اندر جی جی. جو بیجز بنتے ہیں صحیح ہے. ہمارے یہاں یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. انڈسٹری ہے. میں ایک زمانہ میں نے دیکھا ہوا ہے ہاتھوں سے وہ بالکل. بیجز بنایا کرتے تھے، ہاتھوں سے رگڑائی کر رہے ہیں تو اس کو سرجیکل انسٹرومنٹ کی رگڑائی ہو رہی ہے، اس کی پالش ہو رہی ہے. اب آٹومیٹیکلی یہ سارے کام ہوتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو پڑھ لکھ گئے ہو تو آؤ نا اس فیلڈ کے اندر، بالکل صحیح ہے. اس کے اوپر کام کرو. تو کیوں آپ جرمنی کو کاپی کرتے ہو؟ بالکل صحیح ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ انوینٹر بنیں اور دوسری دنیا میں آپ کے انسٹرومنٹ جو ہیں بینگ ایز اے پاکستانی، بینگ ایز اے سیالکوٹی صحیح ہے. انٹروڈیوس ہو. بالکل introduce. سیالکوٹ میں اقبال نے ایسے ہی تھوڑی صحیح کہہ دیا ہے. تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویران سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. زبردست. بالکل بالکل صحیح. یہ بڑی زرخیز مٹی ہے. کوئی شک نہیں. کوئی اس شک زرخیز مٹی نے اقبال کو جنم دیا ہے، فیض کو جنم دیا ہے، اور بڑے نام ایسے ہیں جو اسپورٹس کی دنیا میں یہ شعیب ملک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب دو تین نام تو جو زیادہ فیمس ہیں تو یہ تو تھے اس فیلڈ کے اندر. پریکٹیکلی نام لیں. میں آپ کو نام گنوا دیتا ہوں، ابھی آپ کے یہاں بڑے کامیاب لوگ ہیں. تو سر جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ سیالکوٹ میں بڑے نام اور بڑے کامیاب لوگ ہیں، تو آپ کے خیال میں جو ہمارا نصاب ہے اس میں جو سیالکوٹ کے صنعت کے حوالے سے جو کامیاب لوگ ہیں، آیا ان کی حالات زندگی، ان کی سکسیس سٹوریز بھی شامل کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. صحیح ہے. ان لوگوں کے حالات زندگی سے، جن کاٹ راہوں سے گزر کر یہ آج اپنی منزل پہ ہیں یا اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی یہ جھجک ختم کریں. صحیح ہے. کچھ تھوڑا سا ہوں گے بیچ میں عناصر ایسے جو نہ اپنی تجربات سے مستفید کرنا چاہ رہے ہوں، لیکن کون ہوگا یہ چاہے گا نہیں چاہے گا کہ چلیں کم از کم کسی غیر کو نہیں تو اپنی نسل کو تو کم از کم یہ جو تجربہ جو ہے ٹرانسفر کر کے جائیں. صحیح ہے. ایسے نامور لوگ آپ کی مارکیٹ میں یہاں پہ موجود ہیں. میں نام گنوا سکتا ہوں. صحیح ہے. مثال کے طور پہ لے لیں، یہ ہمارے شروع کرتے ہیں تو یہ میاں ریاض صاحب ہیں، ڈاکٹر فکس والے. گریز آف کیمبرج پہ آ جائیں. ہاکی جو ہے آپ کی جانی مانی ہے. ادھر یہ کرکٹ بال بھی بناتے رہے. مائکرو انجینئرنگ پہ آ جائیں، حاجی ارشد صاحب ہیں. ٹھیک ہے. ادھر چلے کوٹی لانا کی طرف چلتے ہیں
تو ماسٹر فیض صاحب ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، اسی طرح سے باؤ سلیم صاحب ہیں، میں ایسے چیتا چیتا نام گنوا رہا ہوں ابھی آپ کو. ابھی بھی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکسپورٹرز بھی ہیں، ان کے بیچ میں لوگ خود سے کام کرتے ہیں. پرفیکشن پھر آئے گی جب آپ پریکٹیکلی خود سے کام کو جانتے ہوگے، جاننے کے ساتھ ساتھ اسے کرنا جانتے ہوگے، تو آپ کاریگر کو بھی اس کی عزت نفس مجروح کیے بغیر اس کو سمجھا سکیں گے بھائی یہ کام ایسے نہیں، ایسے کرو تو یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگا. بالکل. اور ان لوگوں نے جیسے اپنی کامیابی کا سفر طے کیا، جیسے ہنر سیکھا، بالکل، جیسے چھوٹے لیول سے بڑے لیول پہ آئے، تو آپ کے خیال میں آیا اگر یہ ان کے حالات اسٹوڈنٹس کو بتائے جائیں تو ان میں ایک پازیٹیو سوچ، ایک انرجی، موٹیویشن ڈیولپ ہوگی یا کیا اس کا؟ بالکل ہوگا. دیکھیں ایک تو بتایا جانا نصاب کے ذریعے جی بالکل پروڈکٹیو ہے، اور اگر بد نفس نفیس ملاقات ہی ہو جائے تو پھر تو کیا ہی کہنے، کیا ہی بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور وہ کیسے نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ہی اس علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ آگے پروان نہ چڑھیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آپ ان سے استفسار کریں، ان سے ٹائم لیں گے، ان کو ملنا چاہیں گے، وہ یقیناً ابھی کہیں ایک ایسے اسکولز موجود ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ بچوں کو فیکٹریز کے پروڈکشن کے دوران وزٹ کرواتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں چیز کیسے جو ہے ابتدائی دور سے اختتام تک کیسے کن مراحل سے گزر کے یہ کمپلیٹ ہوئی ہے. تو وہ جو اصحاب ہیں، یہ احباب جو ہیں، یہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں بھرے پڑے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے نام. جیسے ہم لوگ مسٹر چپس عموماً پڑھتے ہیں، جی، تو اگر اس کی جگہ پر سیالکوٹ کے بچے کو کوئی یہاں کے انڈسٹری، آپ کا سوال تو بتاتے خود ہی سر جواب ہے، آپ کمال سوالات ہیں آپ کے، تو وہ پھر اس میں آپ کا خیال ہے کہ مستفید ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیوں نہیں ہوں گے. اور ان میں ایک جذبہ، ایک سوچ بیدار ہو سکتی ہے آگے بڑھنے کی، صنعتی جو ہے وہ عمل کو آگے بڑھانے کی. بالکل. اس میں دیکھیں جو ہی ان صاحب سے آپ ملیں گے، ایک تو وہ خوشی محسوس کریں گے کہ مجھے بھی کسی نے اس قابل سمجھا کہ میں کسی کو کچھ بتاؤں. صحیح ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک آپ نے نصاب پڑھا تو پھر ہی آپ پڑھے لکھیں، وہ تو کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا ہے آپ لوگوں کا، نسل در نسل یہ ساری چیزیں ٹرانسفر ہوتے ہوتے آج بھی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں ایگزامپلس بار بار آپ کو نا سرجیکل انڈسٹری کی دے رہا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی دوسروں کی بنسبت سینسٹیو بھی ہے، اور تھوڑا ذرا سی غلطی جو ہے وہ اس کی جو فنکشننگ پوائنٹ ہے اس کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے. تو ان لوگوں نے کام بھی کیا، اپنے بڑوں سے سیکھا، نسل در نسل یہ پیشہ آگے بڑھتا چلا گیا. اور کیوں نہیں یہ آپ کو چاہیں گے کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں. ایک تو پروڈکشن کوالٹی کی آئے گی، اور کم وقت میں زیادہ جو ہے نا یہ پروڈکشن دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے. تو بہت اچھا یہ نقطہ ہے، یہ بہت اچھا موضوع ہے کہ کیوں یہ لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کامیاب شخص کے پاس آپ جائیں گے اس نیت کے ساتھ کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کو آپ سے مستفید ہونا، اور وہ اپنا تجربہ ان تک ٹرانسفر نہیں کرے گا. زبردست، بالکل سر. اچھا سر، ایز اے ماہر تعلیم جو سیالکوٹ کے دوسرے تعلیمی ماہرین ہیں، ان کو آپ جو یہ نصاب ہے اس میں صنعتی نقطہ نظر سے جو تبدیلی ہے اس کے لیے کیا کوئی ان کو مشورہ دینا چاہیں گے، کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ تو ہم ان لوگوں کو انتخاب کریں نصاب کو ترتیب دینے کے لیے جو لوگ 2000 پہلے کی دورانیے کے لوگ، جنہوں نے یہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے، بالکل 2000 بعد کی ایک نئی دنیا ہے، 2000 سے پہلے کی جو ہے نا وہ ہمارے آباء اجداد تھے، ہم وہ آخری لوگ ہیں جنہوں نے یہ زمانہ دیکھا. انہوں نے کیا ایسی جو ہے مشکلات دیکھیں کہ جو اب اگر وہ اس وقت ہوتی تو آج ہم بھی ان یورپ کی مارکیٹ سے کمپیٹ کر رہے ہوتے. تو جو پریکٹیکلی کسی نہ کسی طریقے سے انوالو رہے ہیں کسی کام کے اندر، آج جو صاحب اختیار ہیں یا مطلب فیکٹری مالکان ہیں یا جن کے پاس جو ہے یہ ریسورسز ہے، تو یہ نصاب میں شامل کرنے کے لیے ان لوگوں کی تجربات سے مستفید ہوا جائے. میری یہ رائے ہے. اور سب سے بڑی بات میں ابھی تک بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جھجک ہے نا، جس نے کی شرم اس کے ڈوبے کرم. آپ کس بات کی شرم؟ بعد میں بھی تو جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، تو وہ شرم نہیں ہے پھر اس وقت. تو پہلے ہی کسی سے جا کے پوچھ لو بھائی، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا اس کے آپ کو دتکار نہیں مانا، تو آپ یہ تو کہنے والے ہوں گے کسی دوسرے یا تیسرے یا چوتھے در کھٹکھٹاتے پھریں گے. جب آپ کو حاصل ہوگا اس کی آپ کو قدر بھی ہوگی، اور یقیناً وہ
کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ کو یہ کہتا پڑے کہ ہمیں آپ کو کچھ نہیں بتانا، بلکہ لوگ چاہیں گے کہ ہمارے پاس ایسی کھپت آئے جو پہلے سے پڑھی لکھی اور کام میں پریکٹیکلی انوالو ہونا بھی چاہ رہی ہو، تو یہ یقیناً ایسے لوگوں سے مستفید ہو کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو جو ایجوکیشنسٹ ہیں آپ، اگر ہم اس کو تبدیلی، نصاب کی تبدیلی یا اس میں جو ایڈیشن ہے یہ سنتی جو کنٹینٹ کے حوالے سے، تو آپ کے خیال میں جو پہلا قدم ہے وہ کیا لیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں، پہلا قدم تو یہ ہے کہ چیزیں ختم کریں، صحیح ہے، کیونکہ میں 2 3 4 5 7 دفعہ یہ بات لفظ استعمال کر چکا ہوں۔ ہر آپ کے کیونکہ یہ ایک یا ڈرتے رہنا، نہ جانے میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ کیا کہے گا، ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہے، پہلا قدم، بارش کا پہلا قطرہ بھی تو زمین پہ گرتا ہی ہے، جس کے پیچھے سب چل پڑتے ہیں، صحیح ہے، اور پھر جو جل تھل ہو جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے کہ جو برکت نہیں پڑے گی، یہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، کوشش تو کر کے دیکھیں۔ تو پہلا انیشیٹو یہی ہے کہ ایک کی بجائے 2 4 5 7 افراد ایک کمیونٹی بنے، وہ مل کے ان محترم جن کو بھی آپ کو ملنا ہے یا جو جن سے بھی آپ کو استفادہ حاصل کرنا ہے ان سے ٹائم لیں، عزت و تکریم کے ساتھ مختصراً ان سے آپ گفت و شنید کریں، اور ان کی جو تجربات ہیں ان سے ان کو پھر نصاب میں شامل کریں۔ صحیح ہے، لیکن شکریہ جناب، آپ نے بہت ٹائم دیا اور آپ نے بڑی جو ہے وہ سیرہ جو ہے وہ گفتگو کی، اور امید ہے کہ آپ کی اس جو رائے ہے اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو سامعین ہیں وہ بھی مستفید ہوں گے۔ شکریہ جناب۔ میں آپ کا بھی ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے پہلے بھی گاہے بگاہے لکھنے کی حد تک تو میں آپ کے ساتھ شامل حال ہوں، آج جو ہے وہ نفس نفیس بھی آپس میں تبادلہ خیال کرنے کا موقع دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے، اور سننے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمارے حق میں دعا کیجیے گا کہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے مفید سے مفید گفتگو سامنے لے کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔